السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، صحیح حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، لہٰذا مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اس بچے کو جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک بچے کو سونپ دیا اور اس جادوگر نے اس بچے کو، اس ذہین لڑکے کو جادو کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر بھی تھا، وہ عبادت میں اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ بچہ بھی اس راہب کے پاس کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور وعظ و نصیحت کو سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا، لیکن یہ یہاں جب رکتا تو لیٹ ہو جاتا اور جادوگر کے پاس لیٹ پہنچتا تو جادوگر اسے مارتا، اور پھر جب گھر جاتا تو وہاں سے بھی اس بچے کو مار پڑتی، کیونکہ وہاں وہ دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی کہ مجھے گھر سے بھی مار پڑتی ہے اور جادوگر سے بھی مار پڑتی ہے، کیونکہ میں آپ کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ کی وعظ و نصیحت کو سنتا ہوں اور لیٹ ہو جاتا ہوں۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور اگر گھر والے بگڑیں تمہیں ماریں تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا، ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا اور دوسری طرف اللہ کا کلام، اللہ کا دین سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہے، جس نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے، لوگوں کا رستہ بند کیا ہوا ہے، لوگ وہاں سے گزر نہیں رہے بلکہ رستے میں کھڑے ہیں اس سانپ کے ڈر کی وجہ سے۔ اس بچے نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں، راہب کا دین یعنی اللہ سچا ہے یا جادوگر سچا ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے، اگر اللہ تیرا دین سچا ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا، اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، راہب کہنے لگا، پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب خدا کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہوا لوگوں کو میری خبر نہ کرنا، لوگوں کو میرے بارے میں نہ بتانا کہ اللہ کا دین تمہیں میں نے سکھایا ہے۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگ آیا جایا کرتے، اس کی دعا سے کوڑی والے مریض کو شفا مل جاتی، اندھے کو ان کی آنکھیں مل جاتی، بیمار شفا یاب ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی، وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تحفے یہ میں تجھے دے دوں گا۔ اس بچے نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ تمہیں تمہاری آنکھیں عطا کر دے گا۔ اس نے ایمان لانے کا وعدہ کر لیا۔
بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں روشن تھیں۔ بادشاہ نے تعجب کیا اور پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دیں؟ اس نے کہا میرے رب نے دی۔ بادشاہ نے کہا ہاں یعنی میں نے دی؟ کہا نہیں۔ وزیر نے کہا نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دی اور پوچھنے لگا کہ یہ تعلیم تمہیں کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ بادشاہ نے اسے بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو بینا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ تو میں ہی ہوں۔ بچے نے کہا ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس نے کہا میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اس نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دیں، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ اس راہب نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا، اسے قتل کر دیا گیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا، اس لڑکے سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا، اللہ کے دین کو چھوڑ دے۔ اس لڑکے نے اس سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑی کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہیں اسے پہاڑی سے پھینک دینا۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑی کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس لڑکے نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جس طرح بھی تو چاہے مجھے ان لوگوں سے بچا لے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی پہاڑ سے نیچے گر گئے، صرف وہی بچہ ہی باقی بچا رہا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس چلا گیا، صرف وہی بچہ باقی بچا، پھر وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کی کن پٹی میں لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا اور راہ خدا میں شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دے دی۔ اس کے ساتھ گود میں دودھ پیتا چھوٹا بچہ تھا، ذرا جھجکی، ڈری کہ کہیں میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، تو اس بچے کو خدا نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا اماں کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ یہ صحیح حدیث میں واقعہ موجود ہے۔ یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ سامعین، اسی طرح کے اسلامک واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔